بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ ابھی 20 جنوری کو اس نے حلف اٹھانا ہے اور صدر کے عہدے پر فائز ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایسی حرکتیں کچھ کر رہا ہے جو ایک تو امریکہ کے لیے درد سرد بن رہی ہیں، اور دوسرا ایسی باتیں کر رہا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہیں۔ کل اس نے بیان دیا کہ میں جو ہے وہ اسرائیل کے جو وہ یرغمالی ہیں انہیں رہا نہ کیا گیا تو پھر میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا، اور اس سے ایک دن پہلے اس نے ایک دھمکی دی تھی برازیل جو برکس ہیں جس کے اندر 5 ممالک ہیں، برازیل ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، اور اس کے بعد روس ہے، اور پھر دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں، کہ اگر انہوں نے، کیونکہ وہ بیسیکلی ڈالر کی جگہ اپنی کرنسی بنانے پر سوچ رہے ہیں تاکہ جو خرید و فروخت کریں آپس میں وہ اس لوکل کرنسی کے اندر کریں یا کوئی ایک کرنسی بنائیں جس پر اتفاق ہو سکے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے ڈالر کو جو ہے اسے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی اور اپنی کرنسی لانے کی کوشش کی تو پھر جو آپ کی چیزیں امریکہ کے اندر آئیں گی اس کے اوپر 100% ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ بالکل۔ اب اختر حسین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ شکریہ فراست۔ اس سے پہلے کہ اس کو آپ پوسٹ مارٹم کرے، اس کا میں ایکسٹریکٹ ذرا پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی کہ چاہ کیا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ the idea that BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over۔ اب ایک تو اس نے ایک چنوتی دے دی، اس نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آگے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی مت کرنا، یہ غلطی نہیں کرنا، ڈالر کو آپ نے اگر ٹکر دی تو پھر وہ آگے کہہ رہا ہے کہ ونڈرفل اکانومی، یعنی جو یو ایس اکانومی کو کہتے ہیں ونڈرفل اکانومی، پھر آپ کا دروازہ یہاں بند کریں گے، پھر ہم سے آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ they can go find another sucker۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں مغرور، یعنی یہ اسٹیٹمنٹ شپ نہیں ہے، سوری ٹو سے۔ there is no chance that BRICS will replace the US dollar in international trade۔ یہ ہے وہ مینٹالٹی جس کو کہتے ہیں نا ایکسیپشنلزم، یعنی چونکہ 45 سے یہ رول کر رہے ہیں دنیا پہ، بلکہ اگر 200 ایئرس کا اگر آپ دیکھیں، جیسے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے بیسکلی برٹش استعمار کو اس نے گود لے لیا۔ برٹش استعمار نے اپنی طاقت شفٹ کر دی ہے لندن سے واشنگٹن، امریکہ۔ اب ہوا یہ کہ دنیا کے اندر جو ایک نظام ہے رائز اینڈ فال، یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم نے امپائرز دیکھے ہیں کہ ایک کا رائز ہوتا ہے، ایک کا فال ہوتا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ڈالر دنیا کی مطلب میجر جو ٹریڈ ہے اس وقت 56% وہ ڈالر کے اندر ہو گیا۔ 24 سال پہلے یہ 76 تھا، اب یہ 56 پہ آ گیا، 56%۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کے اب تک اجارہ داری ڈالر کی ہے، بالکل ہے۔ اب ہوا یہ کہ امریکہ نے جب یونیپولر موومنٹ آیا، یونیپولر موومنٹ کب آیا؟ جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گئی۔ صحیح، ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بعد امریکہ واحد سپر پاور، ٹھیک ہے، سپر پاور بننے کے بعد اس نے ڈالر کو ویپنائز کرنا شروع کر دیا، اور اتنا اس قدر خطرناک طریقے سے ویپنائز کرنا شروع کر دیا جس کو بولنگ، یعنی ان کو آپ کہیں کہ ہر ایک کو یہ بدماشی کرتے ہیں، ہر ایک کو یہ تھریٹس کرتے ہیں، سینکشنز پہ سینکشنز لگانے شروع کر دیے، ایران پہ، نارتھ کوریا پہ، اور رشیا پہ۔ اب رشیا پہ 2014 کے بعد 2022 میں تو انہوں نے لگا دیا، 2014 سے شروعات کر دی تھی۔ بالکل۔ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ سینکشن کنٹری اس روئی زمین پہ ہے وہ رشیا ہے۔ اچھا، ایران سے بھی زیادہ؟ ایران سے بھی زیادہ، اچھا، ایران سے بھی زیادہ۔ نارتھ کوریا،
ایران اب اس نے پھر چائنا پہ شروع کر دیا, جہاں پسند نہیں آتا ہمارے اوپر بھی کر دیا. چائنا کے اوپر, ہمارے اوپر تو خیر ہم تو بھیک مانگ رہے ہیں ان سے, تو ہم تو دور کی بات ہے نا. ایک رشیا ہو گیا, چائنا ہو گیا. اب خیر چائنا کے اگر اس نے سینکشن لگا بھی دیے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. چائنا تو ہر چیز خود بنا رہا ہے. بالکل. اصل میں دنیا کا جو کیا کہتے ہیں, جو وہ تجارت کر رہے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں, وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش, وہ یہ ہے کہ وہ انٹرٹوائنڈ ہے, ہر ایک کے اوپر, ہر ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل. جب ٹرمپ نے 2016 کے بعد اس نے آتے ہی چائنیز گڈز پہ 60% ٹیرف لگا دیا تھا, اس کا نقصان چائنا کو نہیں ہوا, یو ایس کنزیومرز کو ہوا, ان کو پے کرنا پڑا. بالکل. اسی طرح آج اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں 100%, اگر آپ نے ڈالر پہ ٹریڈ نہیں کیا تو میں 100% ٹیرف لگا دوں گا, اس سے نقصان یو ایس کنزیومرز کو ہوگا. کیونکہ نا کہ اس کے ملک کے اندر اگر دوسرے ملک سے بن کے چیزیں آئیں گی, ممالک اگر چائنا بھیجتا ہے چیزیں بہت ساری, تو وہاں 100% ٹیکس اگر لگائے گا تو وہ تو پے کریں گے جو کمپنیاں پرچیز کر رہی ہیں. بالکل. اور پھر اس کے بعد جو کنزیومر عام ہوگا وہ مہنگی چیز خریدے گا. ظاہری بات ہے کہ وہ مہنگی پرچیز کریں گے تو آگے سیل بھی مہنگی کریں گے. بالکل. وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے نا, اوپر سے نیچے, تو یہ جا کے پھر کنزیومرز کے اوپر بوجھ پڑے گا. تو یہ پھر اس نے اسٹیٹمنٹ کیوں کیا سوچ کے دی؟ اس کی ایک پالیسی ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ جو مینوفیکچرنگ کا ہب ہے چائنا اور فار ایسٹ ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کمپنیاں یہاں سے اپنا آپریشن وہاں شفٹ کیا انہوں نے, اچھا 80s میں جب یہ امریکن کمپنی, ٹھیک ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ واپس لے کے آئے, ہماری جابز واپس آ جائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ انفراسٹرکچر امریکہ کے پاس نہیں ہے, جو چائنا یہ ایک پورا چین ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ دنیا میں مینوفیکچرنگ کا جو ہب ہے وہ چائنا ہے. چائنا کے پاس انفراسٹرکچر ہے, ہر چیز, اگر کوئی آپ پروڈکٹ بناتے تو اس کا ہر چیز کا پرزہ ان کے پاس موجود ہے. بالکل. تو اب وہ یہ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ 100% ٹیرف لگائیں, تو چائنا نے آلریڈی اپنا وہ تو بیلٹ اینڈ روڈ ممالک تو آلریڈی کر رہے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوکل کرنسی میں کر رہے ہیں, لوکل کرنسی میں کر رہے ہیں. ابھی تک وہ اتفاق نہیں ہوا ان کا ایک کرنسی, نہیں وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ایک کرنسی پہ جائے. انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ بہتر ہے. ایگزیکٹلی, وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ باسکٹس آف کرنسیز, مطلب بہت سارے 5 ہم کرنسیز رکھ لیتے ہیں, یا پھر اس کو پیک کر لیتے ہیں کسی مٹیریل پہ, گولڈ پہ یا تیل پہ یا گیس, تاکہ وہ جو بھی ہے وہ آپس میں, یعنی کہ کسی کو مہنگی چیز نہ پڑے اور جو ہے اجارہ نہ ہو. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بڑا لمبا پروسیس ہے, کیونکہ ابھی بھی جو سمٹ ان کا ہوا تھا رشیا کے اندر, اس میں بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے اتفاق ہوا ہے اس چیز پر کہ ہم ایک کرنسی بنائیں, لیکن اس میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن لوکل میں تو کر دیا نا شروع انہوں نے, وہ کر دیا. جیسے چائنا اور رشیا ہے, وہ تقریباً 99% وہ روبل اور یوان میں کر رہے ہیں, اور برازیلین جو کرنسی پیسو اس کا اور یوان کا یہ آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں. تو یہ چائنا نے فار ایسٹرن جو کنٹریز ہیں جیسے آسیان ہیں ان کے ساتھ لوکل کرنسی میں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. سینٹرل ایشیا کے کنٹریز ہیں وہاں پہ کموڈیٹیز کے اوپر ہے. چائنا جو ہے وہ ان کو اگر قرضہ دیتا ہے تو وہ ان کو را مٹیریل کی شکل میں واپس کرتے ہیں. صحیح ہوگا. تو یہ آج کل اب یہ ٹرینڈ ہے. اگر یہ 100% لگا رہے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ ڈالر کا ہوگا. یعنی سمجھ دے کہ ڈالر کے ڈیتھ وارنٹ پہ اس نے 2016 میں, اگر وہ امریکہ, کیونکہ مین تو اسے ڈس دینی ہے چائنا کو, تو چائنا اگر وہ نہیں بھی خریدتے تو چائنا کسی اور کو چیز دے دے گا. ایشو یہ ہے کہ چائنا نے اپنا جو ٹریڈ ہے وہ اس نے امریکن ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ بالکل, چائنا نے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے تحت اپنے لیے نئی منڈیاں تلاش کر لی. اس کے پروڈکٹس جو ہے وہ امریکہ سے آگے پیچھے دنیا میں جگہ جگہ ہے. اب اس نے جو غریب ممالک ہیں ان کے ٹیرف 1 دسمبر سے 0 کر دیا ہے کہ آپ وہ بریجز وہ بلڈ کر رہے ہیں, یہ تھریٹس کر رہے ہیں. تو جس دن امریکنز نے ڈالر کو ویپنائز کرنا شروع کر دیا تھا, سمجھ لے کہ انہوں نے اس کے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر لیا. اب سمجھ لے کہ اس کو کافن میں ڈال کے نا اس کو دفن کرنا, وہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ یہ کر رہا ہے, اور یہ ریچول ابھی. اب رشیا کے جو وہ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی دھمکی دے دی کہ ایسا جو آپ نے بیان دیا تو ہم کر کے دکھائیں گے. رشیا نے پہلے ہی کہا تھا, پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا تھا کہ ہم ڈالر سے دور نہیں ہو رہے ہیں, آپ ڈالر کو ویپنائز کر رہے ہیں, آپ ڈالر کو
ہم سے دور کروا رہے ہیں. دیکھیں نا ایک اجارہ داری پوری دنیا کے اندر کی ہوئی ہے کہ جو آپ لون دے رہے ہیں, قرضہ دے رہے ہیں غریب ممالک کو, وہ بھی آپ ڈالر کے اندر, پھر ڈالر کا ریٹ جیسے اوپر جاتا ہے وہ سارا جیسے غریب ممالک جو کر رہے ہیں وہ دنوں کے اندر پتہ چلتا ہے اتنے ہزار ارب ڈالر بڑھ گیا ہے. وہ کیا وجہ جی کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اختر صاحب کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس نے, یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ امپلیمنٹ ہو, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے لاسٹ جو اس کا ٹینیور تھا اس میں اس نے امپلیمنٹ کیا تھا, اس کو کوشش کی تھی, تو اب اس نے 100% ٹیرف لگانے کا کہہ دیا. بالکل. تو یہ حقیقت کے کتنے نزدیک ہے یا اس نے ہوا میں ہی بات کر؟ نہیں, یہ سمجھ لیں کہ یہ خیالی دنیا میں ہے. 2000 آج سے اب جب 20 جنوری کو یہ اوت لے لے گا تو 4 سال کا جو ایرا ہے بائیڈن کا, پولوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے, تو اب وہ ایرا نہیں ہے جناب ٹرمپ. یہ بالکل حقیقت پسندانہ نہیں ہے. لیکن بائیڈن نے تو جب لاسٹ ٹائم اس نے ٹیرف بڑھایا تھا ٹرمپ نے, جی تو بائیڈن نے اس کو ریورس نہیں کیا. نہیں ریورس نہیں کیا, اسے کنٹینیو رکھا ہے. اس نے کنٹینیو اس لیے رکھا کہ وہ انہوں نے اصل پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک مہم آپ شروع کرتے ہیں نا, ایک بہت پیک پہ آپ چلے جاتے ہیں, کسی نفرت کو, کسی چیز کو آپ اوپر لے جاتے ہیں, پھر آپ کو اس لیڈر سے نیچے اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن 4 سال کے اندر ڈالر عالمی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ممالک فیز آؤٹ کر رہے ہیں. تو 4 سال والا جو ایرا جو پہلے تھا ٹرمپ کا, اب وہ ٹرمپ کے لیے وہ ایرا نہیں ہے. اب دنیا بہت بدل چکی ہے, برکس بہت آگے جا چکے ہیں, یو اے ای بھی اس میں, سعودی عرب نے بھی, انہوں نے ایتھوپیا نے بھی, فار ایسٹرن کنٹریز جیسے ویتنام ہے, ملیشیا, انڈونیشیا, ترکی ان کا اپنا جو نیٹو ممبر ہے وہ برکس میں آنا چاہ رہے ہیں. ہم بھی جانا چاہ رہے ہیں, پاکستان, ایران اس کا ممبر ہے, وینیزویلا ہے ان کے بیک یارڈ کے اندر, امریکن جو بیک یارڈ ہے وینیزویلا, وہ سارے برکس میں آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بالکل کہتے ہیں نا کہ ٹوٹل یہ خیالی ہے, اس کی کوئی ورت نہیں ہے. لیکن پاگل ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر ہی جائے گا. تو یہ امریکہ اگر کر جائے گا تو امریکہ بالکل یہ ڈالر کے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہے اور کچھ نہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے ناظرین کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ امریکہ کی تباہی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہے, کہ جو حرکتیں اور جو یہ اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے ایسا ہی ہے جناب. بالکل ایسا ہی, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو امریکہ کا جو بحران آنا ہے, جو اس کا زوال آنا ہے, وہ ٹرمپ کے ہاتھوں آنا ہے. مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے, اور جانے سے پہلے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں.